السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، موجودہ حالات میں ماہ رمضان مبارک اور سحر، افطار اور تراویح کے متعلق چند ضروری باتیں آپ تمام مسلمانان شہر جندور کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت امیر شریعت مولانا مفتی محمد معیز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے پریس نوٹ کے بموجب کورونا وائرس کی لپیٹ میں تقریباً پوری دنیا آ چکی ہے، جس میں ہمارا ملک اور خاص طور پر مہاراشٹرا اور مراٹھواڑہ میں اس کی متاثرین کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر حکومت مہاراشٹرا نے لاک ڈاؤن کی میعاد میں توسیع کرتے ہوئے 3 مئی 2020 کر دی ہے اور تمام ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور رہتے ہوئے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ چند ہی دنوں میں ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، چنانچہ روزہ، تراویح، سحر اور افطار کے بارے میں مراٹھواڑہ کے اکابر مفتیان کرام و علماء اعظام سے مشورے کے بعد درج ذیل امور باتفاق رائے طے کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند ضروری مسائل اور ضروری گزارشات ہم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم محمودیہ جامع مسجد جندور سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تمام مساجد میں مقررہ اوقات میں لاؤڈ اسپیکر پر اذانیں دی جائیں تاکہ سحر و افطار کے اوقات کا بھی علم ہو سکے۔ تمام مساجد میں جس طرح مخصوص حضرات لاک ڈاؤن کے دنوں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، اسی طرح یہ حضرات رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی جماعت ادا کرے۔ اگر ائمہ حافظ قرآن ہے تو قرآن پڑھے، ورنہ علم ترا یعنی سورہ فیل سے تراویح کی 20 رکعتیں ادا کی جائیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کے بعض لوگ جماعت سے مسجد یا گھر میں پڑھ لیں تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ عظیم اور بابرکت ہے، اس لیے ہر ایک کو نماز تراویح کی سنت ادا کرنی چاہیے۔ جن گھروں میں حافظ قرآن موجود ہو تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، یا پھر علم ترا یعنی سورہ فیل ہی سے اپنے اپنے گھروں کے افراد، شوہر، بیوی، بچوں کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور جن گھروں میں نصب نہیں ہو پا رہا ہے تو ایسے افراد انفرادی یعنی علیحدہ طور پر تراویح کی نماز ادا کریں۔ اگر کسی کو قرآن کریم کی آخر کی 10 سورتیں بھی یاد نہ ہو تو وہ حضرات بھی اگر انہیں 2 سورتیں یاد ہیں تو 2 ہی سورتوں کے ساتھ تراویح کی 20 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا خاص طور سے خیال رکھیں، اس سے بھی تراویح ادا ہو جائے گی۔ رمضان کے دنوں میں بطور خاص نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں اپنے گھروں میں رہیں، محلے کی گلیوں اور سڑکوں پر بالکل نہ نکلیں، کیونکہ اس میں لاک ڈاؤن اور جنتا کرفیو کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ہمارے اپنے تحفظ کے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی تحفظ ہے۔ اس لیے انتظامیہ یعنی پولیس پرشاسن کا تعاون کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ کسی کشادہ گھر یا بڑے ہال میں کئی لوگ جمع ہو کر افطار، سحر کا نظم نہ کریں۔ ایسی جگہوں پر تراویح کی نماز باجماعت پڑھنا موجودہ حالات کے پیش نظر قطعاً درست نہیں ہے، اس میں قانون شکنی بھی ہے
اور صحت کی بقا کی خاطر شرعاً اجازت بھی نہیں ہے۔ رمضان کا مکمل مہینہ اور بطور خاص سحر اور افطار کے اوقات دعا کی قبولیت اور اللہ کی جانب سے خیر و برکت کے نازل ہونے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام روزہ داروں سے گزارش ہے کہ وہ ان مخصوص اوقات میں توبہ و استغفار کا خصوصی اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سحر اور افطار میں اس وبائی مرض یعنی مہلک بیماری کے خاتمے کے لیے اجتماعی دعائیں کریں۔ شہر کے تمام محلوں اور اطراف کے چھوٹے بڑے گاؤں کے اہل خیر حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے محلوں اور گاؤں کا جائزہ لیں اور تمام ضرورت مندوں کے لیے روزہ رکھنے اور افطار کی ضروریات مہیا کرنے کی ضرور فکر کریں۔ افطار پارٹیاں، سحر یا افطار کی ضیافتیں، دوست احباب کے ساتھ کسی کشادہ جگہ پر تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام، بطور خاص عصر بعد کی افطار خریدی کے لیے دکانوں اور فروٹ کے ٹھیلوں پر ہجوم کرنا، اس قسم کی اور دیگر قسم کی رسمی چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، چونکہ یہ سب دفعہ 144 لاک ڈاؤن اور کرفیو جیسے قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس پر جرمانہ اور طویل مدت تک قید و بند کی سزا کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اوپر ذکر کی گئی ہدایات اور مشوروں کو آپ قبول کریں گے اور ان کا مکمل طور سے لحاظ رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔